اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں جس سورہ مبارکہ کی تفصیلات عرض کی گئی تھی اس سورت کا نام تھا سورۃ العادیات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو بنیادی اور اہم ترین کمزوریوں کا ذکر فرمایا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان اپنی ان دو کمزوریوں پر قابو نہیں پاتا اس وقت تک وہ اللہ کا اچھا بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ پہلی کمزوری جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور دوسری کمزوری جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید اور سخت ہے۔ کل بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان دو کمزوریوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ان دو کمزوریوں کی جگہ جو اچھائی تبدیلی اپنے اندر لانا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہیں، اور دوسری تبدیلی جو لانی ہے، مال بے شک یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ضرورت کو انسان جب تک ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے پھر وہ ضرورت انسان کے لیے نقصان کا سبب نہیں ہوتی۔ انسان جب ضرورت کو ضرورت سے ہٹا کر مقصد کے درجے میں لاتا ہے تو پھر انسان میں ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیز انسان کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا کشتی بھی ضروری ہے، سمندر بھی ضروری ہے، اور جب تک سمندر کا پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے اس وقت تک وہ سمندر کا پانی کشتی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور وہ کشتی کو جہاں جانا چاہتی ہے وہاں پر لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر نہ وہ کشتی کے لیے بہتر رہتا ہے نہ سمندر کے لیے۔ جب سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو کر غرق کر دیتا ہے۔ مولانا روم نے اس مثال کو بیان فرما کر کہا، جب تک مال کی محبت انسان کے دل کے اطراف و اکناف رہتی ہے اس وقت تک مال کی یہ محبت انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو ہی مال کی محبت انسان کے دل میں اندر داخل ہوتی ہے
تو پھر ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہونا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کشتی کو اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو ہلاک و برباد کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ مال کی محبت جس انسان کے دل میں سماتی ہے، پھر وہ اس کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ قرآن میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا چونکانے والا ہے اور غور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے۔ جب انسان مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے تبھی فراڈ کرتا ہے، تبھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تبھی لوگوں سے پیسے مارنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، حق والوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ جتنی خرابیاں ہیں وہ تمام کی تمام مالی خرابیاں انسان کی زندگی میں اس وقت آتی ہیں جب وہ مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ جب آدمی مال کی محبت میں سخت نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے وہ پیسہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ مال کے معاملے میں سخت نہ ہو۔ جب آپ مال کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مال بس میرے پاس آنا چاہیے۔ کن راستوں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے اس کی طرف آپ کی ذری بھی توجہ نہیں ہوتی۔ کسی کو دھوکہ دے کر آ رہا ہے تو آئے، کسی کو لوٹ کر آ رہا ہے تو آئے، کسی سے چھین کر آ رہا ہے تو آئے، کسی کا حق دبا کر مار کر آ رہا ہے تو آئے، صحیح راستے سے آ رہا ہے تو بھی آئے، غلط راستوں سے آ رہا ہے تو بھی آئے، اس لیے کہ آپ کی خواہش ایک ہی ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے۔ اس کیفیت پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور جب تک اس کیفیت پر قابو نہیں آئے گا اس وقت تک انسان نہ اللہ کی طرف توجہ کر سکتا ہے، نہ اپنی قبر کی طرف توجہ کر سکتا ہے، نہ آخرت کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔ خیر یہ باتیں تو وہ تھی جو گزشتہ سورت کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک اور سورت پڑھی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ القاریعہ۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ القاریعہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بہت سے نام بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بہت سارے نام بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک نام ہے القاریعہ۔ القاریعہ کے معنی آتے ہیں کھڑ کھڑا دینے والی چیز، چیزوں کو وہ چیز جس کے نتیجے میں ہر چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے، ہر چیز اتھل پتھل ہو جائے اور ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے، ایسی کیفیت کو القاریعہ کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ مبارکہ کو ہجرت فرمانے سے پہلے نازل فرمایا، اسی مناسبت سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر جو مکی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں بنیادی طور پر اللہ نے 3 مضامین کا بہت کثرت سے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی جتنی مکی صورتیں ہیں، ان مکی صورتوں میں اللہ نے 3-4 مضامین کو ریپیٹ بار بار ذکر فرمایا، مختلف انداز، مختلف طریقوں پر۔ پہلا مضمون قیامت سے متعلق ہے،
مکی صورتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا، پہلا مضمون کس سے متعلق ہے؟ قیامت سے متعلق ہے۔ دوسرا مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی پیغمبری سے متعلق ہے۔ تیسرا مضمون قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت سے متعلق ہے۔ چوتھا مضمون اللہ کی توحید کے دلائل سے متعلق ہے۔ اللہ ایک ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں سب کچھ۔ اس کو سمجھانے کے لیے عقلی بھی دلائل اور نقلی بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ مکی صورتوں کے خاص مضامین ہے۔ پہلا مضمون قیامت سے متعلق۔ قیامت سے متعلق کیا بتایا گیا؟ قیامت سے متعلق یہ بتایا گیا کہ دیکھو، قیامت سچ ہے، قیامت حق ہے، قیامت ضرور آنے والی ہے۔ لوگوں، اس قیامت کے سلسلے میں غفلت اور دھوکے میں مت رہنا، جیسے مشرکین دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی جو کچھ ہے بس یہی ہے، کھاؤ پیو ختم کرو قصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دنیا کی انسان کو جو عطا کی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں انسان کیا عمل کرتا ہے۔ اب اللہ نے ایک امتحان کے طور پر زندگی دی ہے۔ قیامت ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس میں اللہ تمام مرے ہوئے لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر دوبارہ کھڑا کریں گے، اور سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور خدا نے جو زندگی دنیا میں امتحان کے طور پر دی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی دیں گے، وہاں پر دیکھیں گے یہ جو زندگی ہم نے دی تھی، اس زندگی میں اس نے ہماری عبادت کی کہ نہیں کی، اس نے ہمارے رسول کو مانا کہ نہیں مانا، اس کی زندگی ہمارے بتائے ہوئے طریقوں اور ہدایات پر تھی یا نہیں تھی، یہ اپنی منمانی زندگی گزارتا تھا یا خدا اور رسول کی مان کر زندگی گزارتا تھا، یہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا یا لوگوں کو راضی اور خوش رکھتا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا کی زندگی اللہ نے دی تھی، اس زندگی سے دیکھیں گے۔ اب جب یہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے۔ جو لوگ ناکام ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ناراضگی کے مقام جہنم میں داخل کریں گے، اور جو لوگ دنیا کی زندگی کو اچھا گزارا ہوگا، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوں گے، پھر خدا ان کو اپنی مرضی کے اور خوشی کے مقام یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو پہلا مضمون قیامت کا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین اسلام کے جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں میں قیامت وہ عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ کسی مسلمان کی زندگی میں اچھی طرح آ جائے۔ اسلام کے عقیدوں میں جتنے عقیدے ہیں، ان تمام عقیدوں میں قیامت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ کسی مسلمان کی زندگی میں پورے یقین والی کیفیت کے ساتھ آ جائے، تو وہ ایک عقیدہ انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہے، اور کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں۔ قیامت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی زندگی میں جو غیر معمولی چینجز اور تبدیلیاں لائی تھیں، وہ اسی قیامت والے عقیدے کی بنیاد پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی، ایسے جیسے کچا گوبر لے کر دیوار پر مارے تو جیسے وہ گوبر دیوار پر چپکتا ہے،
ایسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی، لوگوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، تم دنیا سے لوگوں سے بچ سکتے ہو مگر خدا سے نہیں بچ سکتے، خدا کے سامنے تمہیں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی میں گھول کر پلا دی تھی، اور ان باتوں کے نتیجے میں صحابہ کی زندگیاں ایسی بدلی ہوئی تھیں، وہ 7 پردوں میں بھی ہوتے تھے تو وہاں پر بھی ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، لوگ تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں غلط کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو پھر میں اللہ کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ وہ فکر تھی جو نبی علیہ السلام نے صحابہ میں پیدا کی تھی۔ اس فکر کا نتیجہ کیا تھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے گناہ ہو گیا اور وہ گناہ تھا زنا کا، ان سے زنا ہو گیا۔ اب دیکھو، انسان تھے، اللہ نے انسان میں خواہشات رکھی ہیں، جوش جذبہ رکھا ہے، کبھی انسانی دل میں خواہشات بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، اور اسی خواہشات سے مغلوب ہو کر ان سے بے حیائی کا وہ گناہ ہو گیا۔ اب جب گناہ ہو گیا، اس گناہ کی بس ان کو خبر تھی اور جس سے انہوں نے گناہ کیا تھا بس اس کو خبر تھی، دونوں ہی کو پتہ تھا، باقی روئے زمین پر کسی موجود تیسرے فرد کو پتہ نہیں تھا ان کے گناہ کا۔ اب میں اور آپ ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ اب آپ سوچو، یہیں سے سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں اور آپ ہوتے تو گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتے کہ بھائی کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں دیکھے، چلو عزت بچ گئی، کام بھی ہو گیا، عزت بھی بچ گئی۔ یہ ہماری تھنکنگ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ ہماری سوچ کیوں ہے ایسی؟ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں قیامت کا یقین نہیں ہے، ایمان ہے، مانتے ہیں کیا بول کر قیامت ہے، لیکن اس کا جس طرح یقین ہونا چاہیے زندگی میں وہ یقین اس طرح ہے نہیں ہمارے پاس۔ اس وجہ سے ہم لوگ جب معلوم ہو گیا کہ کسی کو نہیں معلوم، خاموش سکون سے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کے پاس ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے یہ بات بٹھائی تھی کہ ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، تم دنیا کی نظروں سے تو اپنے اعمال کو چھپا سکتے ہو مگر خدا سے چھپا نہیں سکتے۔ وہ صحابی تھے، جوش جذبات میں ان سے غلطی تو ہو گئی، لیکن جب غلطی ہو گئی اور جذبات کا بھوت ختم ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ ارے میں نے تو غلطی کر دی، میں نے اللہ کا وہ کام کیا جس سے خدا نے منع کیا ہے، جس کو خدا نے حرام کہا ہے۔ اب ان کو فکر شروع ہوئی، اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو ان کے دماغ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی، چھوڑ دو، مٹی ڈال دو اس کے اوپر، کیا اتنی فکر لے کر بیٹھے ہو؟ لیکن وہ صحابی کہنے لگے اگر میں آج خاموش بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے معاملہ دب جائے، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے درمیان اٹھا کر مجھ سے کہے تو میرے نبی کی عزت کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ اب وہ صحابی کو بے قراری اتنی بڑی، اب وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا پرے ہٹ جا،
کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی یہاں اس طرح ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر سامنے سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا چل چل، ادھر پلٹ گئے، وہ پھر اس طرف آئے، آ کر انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے پاک فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے پھر ان کو ہٹا کر اس طرف پلٹا، تو پھر وہ اس طرف آئے، پھر اللہ کے نبی پلٹ کر اس طرف آئے، پھر وہ اس طرف بھی آئے، اور 4 مرتبہ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، دنیا میں اس کی جو سزا ہو سکتی ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سزا کے بدلے میں قیامت میں خدا کی جو ناراضگی اور غصہ ملے گا اس کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اے اللہ مجھے، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے سزا جاری کی۔ دین اسلام میں کیا سزا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو گڑھا کھود کر اس کو کمر تک گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور پھر مٹی ڈالی جائے گی، پھر پورے مسلمان ایک میدان میں کھڑے ہو کر پتھر مار مار کر اس کو ختم کریں گے۔ اس وقت تک پتھر مارتے رہیں گے جب تک کہ اس کی جسم سے جان نکل نہیں جاتی، یہ سزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی کے لیے اس سزا کا اعلان فرمایا، چنانچہ ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، ان کو گڑھے میں کمر تک رکھ کر ان پر پتھر برسائے گئے۔ جب ایک صحابی پتھر مار رہے تھے ان کو، وہ ایسا لگا کہ جسم کے ایک ایسے حصے پر کہ اس پتھر کے لگتے ہی ان کے جسم سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اور جو لوگ تھے وہاں پر قریب میں کچھ لوگ، ان کے جسم پر پڑا خون کا وہ خطرہ، وہ فوارہ۔ اب جن کے جسم پر وہ خون کا فوارہ آیا تھا، قطرے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کس کا خون ہمارے کپڑوں پر لگ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے دھش کہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ماعز نے کتنی سچی توبہ کی ہے اللہ سے؟ ماعز اسلمی نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر ماعز اسلمی کی توبہ کو میں مدینے والوں پر تقسیم کر دوں تو خدا اس کی توبہ کی برکت سے سب مدینے والوں کی مغفرت کر دے، اتنی سچی توبہ اس نے کی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کی زندگیوں میں تبدیلی، یہ جو جتنے واقعات ہم سنتے ہیں، وہ سب کا سب قیامت کے یقین کا نتیجہ تھا۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دنیا کی سپر پاور طاقت پر مسلمانوں کے زمانے میں حملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چل رہی تھی، اور آپ کی خلافت کے زمانے میں اس دور کی جو سپر پاور طاقت تھی، اس سپر پاور طاقت پر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور ان حضرات کا اللہ پر، رسول پر، قرآن پر جو یقین تھا، عمل تھا، اس یقین نے سپر پاور طاقت پر ایک لرزہ طاری کر دیا، اور ان کی فوجیں ہار گئیں اور مسلمان جیت گئے۔ اب جیتنے کے بعد مسلمان ان کے مال و اسباب پر قابض ہو رہے تھے، اور جنگ جب مکمل ختم ہو گئی تو پھر جن مسلمانوں نے اس میدان میں جتنا مال اکٹھا کیا تھا، وہ سارا کا سارا مال لے جا کر مسلمانوں کے جو امیر تھے ان کے پاس جمع کرنے لگے۔ اس دور کی جو سپر پاور طاقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مارا گیا تھا۔ اس کے سر کا جو تاج تھا اس میں ایسے ہیرے جواہرات تھے، آج بھی ہندوستان کا ایک ہیرا کوہ نور ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ اس ہیرے سے متعلق آج دنیا یہ کہتی ہے اتنی ترقی کے باوجود وہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک معمولی ہیرا تھا، ایسے بے شمار ہیرے اس بادشاہ کے تاج میں لگے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کو
جنہوں نے اس بادشاہ کو ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا، اس کا تاج ملا۔ امیر کے سامنے جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، پورا کا پورا مال آ چکا تھا، مگر بادشاہ کا وہ تاج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، دوسرے دن رات کی تاریکی میں 12-1 بجے کے وقت ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک میلا کپڑا لا کر امیر کے سامنے رکھا۔ اندھیرا تھا، نہ امیر آنے والے کی صورت دیکھ سکتا تھا، نہ آنے والا امیر کی صورت دیکھ سکتا تھا۔ بس وہ میلا کپڑا کھولا امیر کے سامنے تو جگمگاتا ہوا ہیروں کا تاج نکلا۔ اب وہ رکھ کر جانے لگے پلٹ کر۔ وہ جو صاحب مال جمع کرنے پر متعین تھے، جمع کرنے والے صاحب سے کہنے لگے، ارے بھائی جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دے تاکہ میں صبح میں تمہارا نام پیش کر سکوں، تاکہ تمہیں اس کا انعام ملے کہ تم نے کوئی معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا، تم نے سپر پاور طاقت کے بادشاہ کو مارا، وقت کے بادشاہ کو، اور اس کا تاج تم نے اپنے قبضے میں رکھا اور پھر وہ اس کو پوری دیانت کے ساتھ بیت المال میں جمع کیا، اس لیے کہ یہ تاج ایسا تھا کہ اس کی طرف کسی کی نظر بھی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو رکھ لے سکتے تھے، اگر وہ رکھتے تو ان کی 7 نہیں 17 نسلیں بغیر کام کیے کہ دنیا میں پل سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس لے گئے اور جمع کر دیا۔ اور جب ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، اتنا تاریخی جواب دیا، وہ ہمیں اپنے دلوں پر نقش کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا، میں نے یہ کام جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، بس کافی ہے۔ میں نے یہ عمل جس ذات کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے وہ ذات میرا نام جانتی ہے، بس یہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ مجھے میرا نام تمہارے سامنے بولنا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو کیفیت تھی حضرات صحابہ کی، یہ کیفیت صرف اور صرف قیامت والے عقیدے کی بنیاد پر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی صورتوں میں، مکی صورتوں میں قیامت کے منظر کو بار بار اسی لیے ریپیٹ بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی میں یہی قیامت والا عقیدہ آ جائے۔ لوگوں کی زندگی میں قیامت والا عقیدہ آ گیا، پھر کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر آدمی وقت پر اپنا کام کرے گا، ہر آدمی اس دنیا کے اندر ایک بہترین فرد بن کر رہے گا۔ کب؟ جب قیامت والا یقین آ جائے۔ بس اللہ اپنے کرم سے قیامت والا وہ یقین، قیامت والا وہ عقیدہ ہماری اپنی زندگی میں لائے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بڑا اہم بیان فرمایا ہے، بس مختصر طور پر اس مضمون کے بارے میں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کو تولیں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر کرانم شاپ پر مختلف جگہوں پر آپ چاول لیتے ہیں، دال لیتے ہیں تو یہ چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ترکاری کی دکان پر ٹماٹر اور مختلف قسم کی سبزیاں لیتے ہیں تو یہ سبزیاں تولی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کی اس صورت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال تولیں گے۔ اب انسان جب اس مضمون کو سنتا ہے تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹماٹر ہے، اس کا ایک وجود ہے، ٹماٹر ہے تو اس کا ایک وجود ہے پریکٹیکل طور پر۔ اب اس کو ترازو میں رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ بیگن ہے، مختلف ترکاریاں اور سبزیاں ہیں، چاول ہے، دال ہے، تیل ہے، یہ سب چیزیں ایک جسم رکھتے ہیں اور ایک وجود رکھتے ہیں،
اور ان کو رکھا جاتا ہے ترازو میں تو پھر وزن بھی معلوم ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل تولا جائے گا۔ عمل ایک ایسی چیز ہے، اس کی نہ کوئی شکل ہے نہ اس کا کچھ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بے شک یہ حیرت آج سے چند سال پہلے تک صحیح تھی، لیکن موجودہ دور کے اندر سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ سائنس کی ان ترقیوں کی وجہ سے قرآن کے اس مضمون کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سائنس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ ایسے ایسے آلات نکل چکے ہیں کہ پانی کے اندر تھرمامیٹر ڈال کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس پانی میں گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ اگر یہ چیز چند سال پہلے اگر کوئی کہتا، کیا لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ کیا بول رہا ہے۔ روزانہ موسم کا جو حال بتانے والے ہوتے ہیں، وہ ادارہ بتاتا ہے کہ آج کے دن اتنی سینٹی گریڈ ہیٹ ہوگی، یا موسم کے اندر سردی کی کیفیت اتنی ہوگی۔ ایسے ایسے آلے اور ایسے ایسے پیمانے موجودہ دور میں نکل چکے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزوں کو ناپتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حتیٰ کہ زمین کے اندر زلزلے آتے ہیں، اس زلزلے کی بھی پیمائش ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ کا جو جھٹکا آیا تھا، اس کی سختی کتنی تھی، رچرڈ اسکیل پر اس کو ماپا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا بھی جاتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اب ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور یقین کرنا، یہ نہ بھی ہوتا تو بھی یقین کرنا تھا، لیکن جب یہ مثالیں سامنے ہیں تو ہمارے یقین میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ انسان کے اعمال کو تولیں گے، انسان کے اعمال کو تولیں گے، اور پھر جس کے عمل کا وزن زیادہ ہوگا اللہ اس کو کامیاب قرار دیں گے، جس کے عمل کا وزن کم ہوگا اللہ اس کو ناکام قرار دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا وزن بڑھتا کیسے ہے؟ عمل کا وزن بڑھتا کیسے ہے؟ عمل کا وزن گھٹتا کیسے ہے؟ عمل کا وزن بڑھتا ہے تین چیزوں سے۔ کسی بھی عمل کا وزن بڑھتا ہے تین چیزوں سے۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے اخلاص، تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت۔ یہ تین اعمال کی وجہ سے کسی عمل کے اندر جان، قوت، وزن پیدا ہوتا ہے۔ جس عمل کے اندر یہ تین چیزیں جس کوالٹی سے ہوں گی، جس اعتبار سے ہوں گی، وہ عمل اتنا وزنی اور بھاری ہوگا۔ جس عمل کے اندر یہ تین چیزوں میں جس قدر کمی ہوگی، وہ عمل اتنا ہی کھوکھلا، کمزور ہوگا۔ پہلی چیز ہے ایمان، یعنی کسی عمل کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا ایمان اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں اور رسولوں پر، تمام چیزوں پر آپ کا ایمان بالکل صحیح ہو، آپ کے یقین میں کسی قسم کی کھوٹ اور کمی نہ ہو۔ اگر آپ کا ایمان پرفیکٹ ہوگا تو پھر یہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہوگی۔ اگر انسان کے پاس عمل نہ ہو، بھلے دنیا میں آدمی کتنا بھی اچھا کام کرے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک اسی عمل کی اہمیت ہے جو عمل انسان ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے ہندوستان کے اندر ایک بڑے بزنس مین نے ایک شہر کے اندر شادی کی اور 50,000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ دین اسلام میں کھانا کھلانا ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے بار بار اس کی ترغیب دی ہے۔
الذی اطعمہم من جوع. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اس وقت ہے، اس کا ثواب اس وقت ہے اگر کھلانے والا صاحب ایمان ہو. اگر کھانا کھلانے والے کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ 50,000 کیا 50 لاکھ کو کھلائے، اللہ کے نزدیک اس کے عمل کی 1% بھی ویلیو نہیں ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے پاس شرط ہے ایمان. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں خدا نے سووں مرتبہ کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا. اتنا ریپیٹیشن ہے اس آیت کا قرآن میں، میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا ایمان کا جہاں ذکر کیا وہاں اللہ نے نیک عمل کا ذکر کیا. اللہ نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ کر اس کا ذکر کر کے بتایا. وہی نیک عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جس نیک عمل کے ساتھ ایمان ہوگا. جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں نیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پہلی چیز ہے عمل کو وزنی بنانے کے لیے ایمان. دوسری چیز ہے اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تمام اعمال کے پیچھے آپ کا مقصد ایک ہی ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم تھا میں اپنے اللہ کو خوش کروں. مجھے دنیا کو دکھانا نہیں ہے، دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے، بس میرے اللہ کا حکم ہے، میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھے خدا کے حکم کے مطابق یہ کام انجام دینا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو انسان عمل کرے گا اس عمل کے اندر وزن آئے گا، وہ عمل طاقتور ہوگا. اور تیسری چیز ہے عمل کے وزنی بننے کے لیے سنت کی موافقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. دیکھو ایک نیک عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن وہ نیک اور اچھا عمل آپ اپنی طرف سے کریں، لیکن اسی اچھے عمل کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر کے اس کے مطابق کریں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اپنے طریقے پر اچھا عمل کریں گے خدا کے نزدیک 0/0 اس کی ویلیو ہے. خدا کے نزدیک کسی عمل کی ویلیو اسی وقت لگتی ہے وہ عمل حضور کے طریقوں سے کتنی مطابقت رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے سے آپ کا عمل جتنا قریب ہوگا اس کی ویلیو، اس کی وزن، اس کی اہمیت اسی اعتبار سے بڑھتی چلی جائے گی. یہ 3 کام ہے آپ کو کرنا ہے. پہلا عمل کو وزندار کرنے کے لیے، جاندار بنانے کے لیے ایمان ہو، اور دوسری چیز ہے اخلاص ہو، اور تیسری چیز ہے کہ وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر وہ عمل انسان کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگا. اگر یہ 3 باتوں میں سے کمی ہوگی تو پھر اس کی قوت اور جان میں بھی کمی آئے گی. اللہ تعالیٰ بس اس کو سمجھنے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو طاقتور وزنی بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا